دوستو کہتے ہیں کہ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس کمرے میں ماں ہوتی ہے، کیونکہ آنے والے مہمان، بچے بچیاں، اڑوس پڑوس کے لوگ اسی کمرے میں آتے ہیں جس میں ماں ہوتی ہے۔ ماں سماعتوں میں نقرئی گھنٹیاں بکھیرتا ہوا لفظ ہے، صاف، شفاف، پاکیزہ اور منزہ و مطہر، خلوص کا بہتا ہوا جھرنا اور محبت و الفت، ہمدردی اور شفقت کی ہر دم رواں بہتی ہوئی پرسکون ندی ہے ماں۔ ایک عظیم نعمت ہے ماں، اس کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے ماں۔ ماں ہی حاصل زندگی ہے، ماں ایک چھتر چھایا ہے، گہری اور سکون میں ڈوبی ہوئی ایک سرسبز و شاداب وادی ہے ماں۔ ہر سماج، ہر قوم، ہر قبیلے اور مذہب میں والدین کو بنیادی اور کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ماں کا مرتبہ دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے، اسے کسی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ سچائی، اخلاص، ایثار کا مجسم پیکر ہے ماں۔ ماں کا چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے کہ جسے دیکھنا خالق کائنات زیارت کعبہ کے جیسا قرار دیتا ہے۔ باعث تخلیق کائنات صادق و امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ رابعہ بصری نے ماں سے اپنے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، جب میں دنیا کے ہنگاموں سے تھک جاتی ہوں، اپنے اندر کے شور سے ڈر جاتی ہوں، تو پھر میں ماں کے آگے جھک جاتی ہوں یا پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر جی بھر کے رو لیتی ہوں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، محبت کی ترجمانی کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ صرف ماں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، سخت سے سخت دل کو ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، ماں کی محبت حقیقت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جان ملٹن نے کہا، آسمان کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ اور ابو علی سینا نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے یوں کہا، اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم کھانے والے 5۔ تب میری ماں نے کہا تھا، مجھے سیب پسند ہی نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، ماں گھر کی رونق ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ ماں کی قدر کریں، خدمت کریں، ماں بڑی نعمت ہے۔ جب یہ رخصت ہو جائے تو فقط گھر ہی ویران نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سب کی والدہ کو سلامت رکھیں اور ہمیں اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔